یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا۔ یاد آیا آپ کو یہ مشہور گیت؟ فلم تھی دلی کا ٹھگ۔ اس گیت کو لکھا تھا مجروح سلطان پوری نے۔ ناظرین، مجھے یہ لگتا ہے کہ جب مجروح نے یہ گیت لکھے ہوں گے اس وقت ان کا دل و دماغ فزکس کی کلاس میں رہا ہوگا، اور وہ مضمون رہا ہوگا ہیٹ۔ جی ہاں، ہیٹ۔ تبھی تو انہوں نے لکھا تھا یہ چنچل ہوا۔ دریا کے کنارے چلنے والی ہوا بھی بہت انوکھی اور نرالی ہوتی ہے۔ دن میں کچھ اور انداز اور رات میں کچھ اور انداز۔ سی بریز اینڈ لینڈ بریز، اس کی جانکاری ہم بعد میں حاصل کریں گے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک یہ گیت، یہ فلمی باتیں کہاں سے آ گئی؟ ہمیں اور آپ کو تو جانا ہے بیک ٹو اسکول، یعنی بچپن سے 55 والوں کا اسکول۔ تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیک ٹو اسکول۔ میں ہوں نور احمد، اور آج لب کشائی ہو رہی ہے ایک دلچسپ مضمون پر۔ فزکس کا یہ مضمون ہے ہیٹ۔ جی ہاں، گرمی یا حرارت۔ ناظرین، اس وقت دلی میں غضب کی گرمی ہے۔ درجہ حرارت ہے 47 ڈگری سیلسیس۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ، جان لیوا گرمی۔ اس وقت دبئی میں 38 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہے۔ مکہ مکرمہ میں لگ بھگ 41 ڈگری سیلسیس ہے۔ بنگلورو میں کوئی 31 ڈگری سیلسیس ہے۔ سری نگر، شملہ جیسے جگہوں میں 19 یا 20 ڈگری کے لگ بھگ ٹیمپریچر ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ جانکاری حاصل کریں کہ نیو یارک، امریکہ میں اس وقت کیا ٹیمپریچر ہوگا۔ تو ہم نے دریافت کیا واٹس دا ٹیمپریچر ان نیو یارک؟ تو جواب ملا رائٹ ناؤ اٹ از 62.6 ڈگریز فارنہیٹ۔ چونکے نہیں، یہاں موسم بہت ہی خوشگوار ہے، یعنی صرف 17 ڈگری سیلسیس۔ مگر جناب، بتانے والے نے درجہ حرارت کو یعنی ٹیمپریچر کو بتایا فارنہیٹ اسکیل آف ٹیمپریچر میں، یعنی 62.6 ڈگری فارنہیٹ۔ اس کو اگر ہم سیلسیس میں کنورٹ کریں تو بنتا ہے صرف 17 ڈگری سیلسیس۔ تو معلوم ہوا کہ سیلسیس کے ساتھ ساتھ فارنہیٹ نامی ایک اور اسکیل ہے، سیلسیس اسکیل آف ٹیمپریچر، اور دوسرا ہے فارنہیٹ اسکیل آف ٹیمپریچر۔ جبکہ ناظرین، ایک اور اسکیل بھی ہے، کیلون اسکیل آف ٹیمپریچر، مگر معروف اور مشہور تو صرف دو ہی ہیں، سیلسیس اور فارنہیٹ۔ ناظرین، اکثر ہم فارنہیٹ کے سپیلنگ غلط لکھتے ہیں۔ چلیے دونوں کے سپیلنگ کو یاد کر لیتے ہیں۔ سیلسیس CELSIUS اور فارنہیٹ FARENHEIT، اور ہم لکھتے ہیں ڈگریز F ڈگری C۔ اب ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ہیٹ یعنی حرارت کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ حرارت یعنی ہیٹ ایک قسم کی توانائی ہے۔ ہیٹ از اے ٹائپ آف انرجی جو چیزوں کو گرم کرتی ہے۔ جب آپ ایک گرم چائے کی پیالی کو پکڑتے ہیں تو آپ کو جو گرمی محسوس ہوتی ہے وہ حرارت ہے۔ Heat is a type of energy that makes things warm. When you hold a cup of hot tea, the warmth you feel is heat. اب حرارت کیسے کام کرتی ہے؟ How does it work? حرارت ہمیشہ گرم چیز سے ٹھنڈی چیز کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ میں اسے پھر سے دوہرا رہا ہوں، حرارت یعنی ہیٹ ہمیشہ گرم چیز سے ٹھنڈی چیز کی طرف منتقل ہوتی ہے۔
یہ تین طریقوں سے ہوتی ہے. Heat always moves from something hot to something cold. It transfers in three main ways: conduction, convection and radiation. اب ذرا تفصیل میں جاتے ہیں. Conduction. Heat moves through a solid object. حرارت ایک ٹھوس چیز سے گزرتی ہے. اس کی مثال ہے جب آپ ایک چمچے کو گرم سوپ میں رکھتے ہیں تو چمچہ گرم ہو جاتا ہے کیونکہ حرارت جو ہے وہ چمچ میں داخل ہو گئی. When you put a metal spoon in a hot soup, the spoon gets hot because heat travels through the metal. This is due to convection. اب جانتے ہیں کنویکشن کسے کہتے ہیں. حرارت لکوڈ اور گیس سے بھی گزرتی ہے. Heat moves through liquids and gases. For example, when water boils, the hot water rises to the top and the cooler water moves down to get heated. جب آپ پانی ابل رہا ہوتا ہے تو گرم پانی اوپر اور ٹھنڈا پانی نیچے آنے لگتا ہے اور یہ سلسلہ اوپر نیچے ہونے لگتا ہے. اسی کو بوائلنگ کہتے ہیں نا. تو حرارت کے اس طرح منتقل ہونے کو کنویکشن کہتے ہیں. اب رہا ریڈیشن. ہیٹ مووز تھرو ایمٹی اسپیس. یعنی حرارت خلا یعنی اسپیس کے ذریعے منتقل ہوتی ہے. سورج کی حرارت ہمیں شعاؤں کے ذریعے پہنچتی ہے، اسی لیے دھوپ میں کھڑے ہونے پر گرمی محسوس ہوتی ہے. The heat from the sun reaches us through radiation, which is why we feel warm when we stand in the sunlight. This is due to radiation. تو ناظرین، ہم جان چکے ہیں کہ حرارت کیسے منتقل ہوتی ہے. How does heat transfer? کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن. اب ان کو یاد ہم کیسے رکھیں گے؟ آئیے ایک بہت ہی دلچسپ نسخہ پیش کر رہا ہوں. بہت ہی آسان ہے، آپ کو صرف یاد رکھنا ہے چپاتی، چائے اور چولہا. چپاتی، چائے اور چولہا. 3C. سی سے چپاتی، سی سے چائے اور ایک سی سے چولہا. گرم توے پر روٹی پکتی ہے تو یہ کنڈکشن کی وجہ سے. چائے کے پانی میں ابال آ رہا ہے تو یہ کنویکشن کی وجہ سے. اور چولہے کے قریب ہم بیٹھیں تو گرمی محسوس ہوتی ہے، یہ ریڈیشن کی وجہ سے. ہے نا یہ 3C والا نسخہ؟ بہت ہی آسان. تو ٹھیک ہے ناظرین، اب ہم ویسے ہم شروع میں ذکر کر چکے ہیں سی بریز کی اور لینڈ بریز کی. آئیے اس بارے میں جانیں کہ ندی کے کنارے یا سمندر کے کنارے کیا انوکھا پن ہے. سی بریز اس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں. یہ ہوا چلتی ہے سمندر سے زمین کی طرف، اور یہ ہوا چلتی ہے صرف دن میں. آخر کیوں؟ زمین کی حرارت اور سمندر کی حرارت میں نمایاں فرق ہوتا ہے. اس فرق کی وجہ سے یہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. دن میں سورج کی گرمی زمین کو سمندر کی بنسبت جلد گرم کر دیتی ہے، یعنی کہ زمین جلد گرم ہونے لگتی ہے. سن ہیٹس اپ لینڈ فاسٹر. تو زمین پر کی ہوا اوپر کی طرف بڑھتی ہے ہلکی ہونے کی وجہ سے، تو اس کی جگہ سمندر کی ٹھنڈی ہوا لوٹنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے دن میں سمندر کے کنارے کی ہوا بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی لگتی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں سی بریز.
اور رات میں معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے، زمین جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور سمندر کی سطح پر حرارت زیادہ ہوتی ہے اور اوپر کی طرف بڑھنے لگتی ہے، تو زمین کی حرارت سمندر کی طرف چلنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اس وقت کی ہوا کو لینڈ بریز کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے انہوکھا پن دن اور رات میں، سی بریز اینڈ لینڈ بریز۔ تو آخر میں ناظرین بات کرتے ہیں حرارت کی پیمائش کی، یعنی میجرمنٹ آف ٹیمپریچر۔ تھرمومیٹرز ایسے آلات ہیں جو درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی کئی قسمیں ہیں، جیسے مرکوری تھرمومیٹر یعنی پارے والا تھرمومیٹر، ڈیجیٹل تھرمومیٹر، اس میں الیکٹرانک سینسرز کا استعمال کیا جاتا ہے اور درجہ حرارت کی پیمائش ہوتی ہے۔ انفراریڈ تھرمومیٹر یہ دور سے درجہ حرارت کی پیمائش کرتا ہے، اس میں انفراریڈ شعاؤں کا استعمال ہوتا ہے۔ اور جہاں تک کلینکل تھرمومیٹر کی بات ہے، اس میں عام طور پر 35 ڈگری سیلسیس سے لے کر 45 ڈگری سیلسیس یعنی کہ 95.0 فارنہیٹ سے 107.6 فارنہیٹ کی درجہ حرارت کی پیمائش کی جاتی ہے، جو انسانی جسم کی درجہ حرارت کی عمومی حد ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی کلاس ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک اور مضمون لے کر، ایک اور سبجیکٹ لے کر پھر حاضر ہو جائیں گے۔ اس چینل کو از راہ کرم ساتویں اور آٹھویں کے زیر تعلیم طلباء کی نظر کریں، انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ اس اسکول میں داخلے جاری رکھیے، یعنی اس چینل کو شیئر کرتے رہیں۔ نور احمد کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب ہم اور آپ مل کے چلیں گے بیک ٹو اسکول۔